اسلامک ٹیچر کے معزز دوستوں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیو کا تسلسل جاری رہ سکے۔ اسلامی تاریخ کا وہ جنگجو جسے آپ ترغت غازی اور نورول کے نام سے جانتے ہیں، آج ہم ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تاریخ اسلام میں سلطنت عثمانیہ وہ عظیم دور ہے جس میں اسلام اپنے عروج پر تھا اور بہت تیزی کے ساتھ پھیلا۔ اسی سلطنت عثمانیہ کا ایک جنگجو جن کا نام ترغت غازی ہے، انہوں نے اپنی 126 سالہ زندگی میں اسلام کی سربلندی کے لیے کئی جنگیں لڑیں اور لاکھوں ظالموں کو جہنم واصل کیا۔ یہی وہ جنگجو ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 1.5 لاکھ کافروں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ خواتین و حضرات، 13ویں صدی کے شروع میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔ یہی وہ دور تھا جب امت مسلمہ بہت نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی دوران دنیا میں ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیوں سے تعلق رکھنے والی ایک فوج نے جب اپنی سلطنت کے خاطر دوسرے علاقوں سے جنگیں شروع کی، دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرقی بستی یورپ کو بھی فتح کر لیا۔ بس اتنا ہی نہیں بلکہ اس فوج نے چین اور اس کے علاوہ علاقوں میں بھی اپنی طاقت کی دھاک جمائی۔ اس کے بعد ان تمام جگہوں پر حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد منگول فوج نے ترکی اور ایران کی طرف جنگ کے ارادے سے رخ کیا۔ یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ترک کے لوگ خیمے اور بستیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ وہیں پر کائی قبیلہ نہ صرف طاقت میں مضبوط تھا بلکہ ان کے پاس جنگجوؤں کی ایک بھاری تعداد بھی موجود تھی۔ معزز دوستو، کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کو سمجھدار سپہ سالار مانا جاتا تھا، جبکہ ان کے بیٹے ارطغرل غازی کے قصے بہت دور دور تک مشہور تھے۔ یہاں پر کائی قبیلے کی طاقت ایک اہم شخص کو مانا جاتا تھا۔ اس شخص کو آج آپ ترغت غازی کے نام سے جانتے ہیں۔ ترغت غازی ان مجاہدین میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر 1 صدی تک جنگیں لڑی۔ تاریخ ان کو اس لیے بھی جانتی ہے کیونکہ ان کی بہادری بے مثال تھی۔ تاریخ کا یہی وہ جنگجو ہے جو 1,20,000 آدمیوں سے لڑ سکتا تھا۔ پیارے دوستو، اردو تاریخ میں کچھ لوگ انہیں نور گل کے نام سے بھی جانتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت جوان تھے۔ ترغت غازی کا کلہاڑا آج بھی ترکی کے ملٹری عجائب گھر میں موجود ہے۔ عجائب گھر جاتے ہیں۔ ترغت غازی کو کلہاڑی چلانے والا ایک بہادر جنگجو مانا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ترغت غازی کے ہتھیار کو جنگوں میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں میں سب سے پہلا درجہ حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ترغت غازی نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کا بھی ساتھ دیا تھا، لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں ترغت غازی عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ سن 1299 میں عثمان غازی نے ترغت غازی کو اناکول فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ ترغت غازی نے اناکول کو فتح کیا اور 36 سال تک وہاں کے گورنر رہے۔ پیارے دوستو، ترغت غازی کو شہادت بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ملی۔ ان کی پوری عمر 126 سال ہوئی۔ چنانچہ ان کے انتقال کے بعد ان کے وفادار دوست ارطغرل غازی کے مقبرے میں ان کی قبر کی پہلو میں دفن کیا گیا، لیکن پھر کسی بڑی وجہ سے ان کے جنازے کو انیول شہر میں دفن کیا گیا۔ یہ وہی شہر ہے جس کو ترغت غازی نے سب سے پہلے فتح کیا تھا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔